آپ کا نام عبد القادر ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث اعظم آپ کے جو ہے وہ القابات ہیں جن القابات سے آپ کو پکارا جاتا۔ آپ اللہ کے صالحین میں سے ہیں، دین کا بہت سارا کام آپ نے کیا۔ اصل میں جہاں پہ اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے ہم ولی کی کرامت کو دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کرامت ہے وہ ولی ہے، حالانکہ کرامت ثانوی حیثیت رکھتی ہے، ولی کا مقام ایک الگ ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ شریعت سے ہٹ کے نہیں ہوتا کہ شرعی اصولوں سے ہٹ کر اس کے کام ہو اللہ کا ولی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی شریعت کا پیکر بھی ہوتا ہے، شریعت کو سمجھنے والا بھی ہوتا ہے، دین اسلام کی روح کو بھی سمجھتا ہے اور دین اسلام کا بڑے احسن اور بہترین انداز سے کام بھی کرتا ہے، اور اس کا کوئی عمل اللہ کے رسول کی سنت کے علاوہ، صحابہ کی سنت کے علاوہ یا قرآن و حدیث کے علاوہ نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیں۔ جب بھی اولیاء اللہ کی بات ہوتی ہے تو ذہنوں میں آتا ہے کہ وہ کرامت ہوگی تو اللہ کا ولی ہوگا۔ جیسے ایک تیز رفتار گھوڑا چل رہا ہوتا ہے نا، سواری تیز رفتار چل رہی ہوتی ہے تو اس کی وہ تیز رفتاری اور ہے، جو ارد گرد اڑ رہی ہوتی ہے وہ اور ہے۔ اب جو ارد گرد کا معاملہ ہے وہ کرامت ہے، لیکن جو اس کی تیز رفتاری ہے، اس کی روحانیت ہے، اس کی علمی شخصیت ہے، اس کا جو مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اثر وہ ہے کہ وہ اس میں کس حد تک قائم رہتا ہے۔ اب جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات آتی ہے تو بہت سارے علماء آپ کی کرامات کو بیان کرتے ہیں اور کرامات میں غلو بھی کر جاتے ہیں، ایسی کرامات بیان کرتی ہیں جن کا آپ کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوتا، ایسی کرامات بھی بیان کر دی جاتی ہیں۔ حالانکہ جو ولی کی کرامت ہوتی ہے وہ کرامت بھی ایک حد میں ہوتی ہے اور شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ولی ہے اس کو معاذ اللہ اللہ کی ذات سے بڑھا دیا جائے، انبیاء کی ذات سے بڑھا دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ ولی کے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ولی کے لیے کیا چیز ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سفیان بن ثقفی حضور کی بارگاہ میں آئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے آج آپ ایک ایسی پکی بات بتا دیں کہ قیامت تک اسلام میں مجھے پتہ چل جائے اور میں کسی کا محتاج ہی نہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، تم کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور اس پہ قائم رہوں گا اور اس پہ قائم ہوں۔ گویا اللہ پہ ایمان لانا، اس کے نبیوں پہ ایمان لانا اور پھر اس پہ قائم رہنا، اس شرعی اسلامی اصولوں پہ قائم رہنا، یہ ایک ایسی بات ہے جو اولیاء میں عدم موجود ہے، اللہ کے ولیوں میں موجود ہے، لیکن ہماری نظریں اس طرف نہیں جاتی، ہماری نظریں زیادہ تر کرامات پہ جاتی ہیں۔ جس میں ہمیں کرامت نظر نہیں آتی ہم اسے ولی نہیں مانتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے، ولی کے لیے اس کی علمی شخصیت کا ہونا اور اس کا قرآن اور سنت کے مطابق مکمل اس کی پیروی کرتے ہونا، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالتے ہونا اور اللہ کا خوف ہونا، یہ ولی کے لیے ہونا ضروری ہوتا۔ کیونکہ ہمارے ذہن بن چکے ہیں کہ بھی کسی میں کرامت ہوگی تو ولی ہوگا۔ جو بندہ نیک سے نیک بھی ہے نا، صالحین میں جس کا شمار ہوتا ہے، ہم اسے ولی کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ کرامت نہیں دکھا رہا ہوتا۔